مصیبت کی آسان ترین تعریف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور کی تعریف سے ذرا صبر تعریف کس کی ہو سکتی ہے؟ کل من یؤذی المؤمن فهو مصیبۃ له واجر، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ مومن کے لیے مصیبت ہے، اور اس مصیبت پر پھر وہ اجر بھی اللہ دیتے۔ ہمارے شیخ حکیم اختر رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں اگر کوئی عزیز فوت ہوا اور 10 سال گزر گئے اور 10 سال کے بعد اس کی یاد آئی اور اس پر تکلیف ہوئی تو یہ بھی مصیبت ہے، اس سے بھی جو تکلیف ہوئی یہ بھی مصیبت ہے۔ تو یہ مصیبت کی تعریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ مومن کے چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تکلیف آ جائے تو صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اب 2 کام کرنے ہیں، زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے عمل سے صبر۔ مصیبت کے وقت آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ دکھ محسوس ہو، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ چہرے پر تکلیف کا احساس ہو، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف کا معنی ہوتا ہے اونچا رونا، داڑنا اور غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے دروں پہ جانا، بے صبرہ ہو جانا، یہ ہے صبر کے خلاف۔ ویسے تکلیف آ جائے اور آدمی کے آنسو گر جائیں، چہرے پر تکلیف کا احساس ہو، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب نے ڈسا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، لیکن صبر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نہیں ہے، حضور میں اٹھے دیکھیں کیا اٹھایا نہیں ہے، تکلیف اتنی ہوئی کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنی تکلیف ہوئی کہ آنکھوں سے نبینا ہو گئے، لیکن وضع جزا سزا حال نہیں کیا، مشقت برداشت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ فوت ہوئے، 18 ماہ کی عمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ گرے، لیکن آپ نے وویلا نہیں کیا۔ تو آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ